جب میں بیوہ ہوئی تو میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں مردوں کو غسل دے کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کروں گی۔ میری زندگی تو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن اب کیا کرتی؟ سوائے اپنے خاندانی پیشے کو اپنانے کے میرے پاس اور بچا ہی کیا تھا؟ سو میں نے مردوں کو غسل دینے کا کام شروع کر لیا، مگر اس کام میں پیسے بہت تھوڑے تھے۔ لوگ 200-300 روپے دے دیتے تھے۔ پھر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری اجرت 500 سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی۔ دراصل ایک دن میں ایک میت کو غسل دینے کے بعد واپس گھر آ رہی تھی کہ راستے میں ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ کالی سی گاڑی تھی اور کسی امیر خاتون ہی کی لگتی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ میں نے دیکھا کالے چشموں والی ایک عورت اس گاڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ جی بولیے، میں نے اس سے تحمل سے پوچھا تو کہنے لگی، کیا تم ہی غسل دینے والی عذرا ہو؟ میرے گھر میں ایک کام والی کی بچی فوت ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلو گی کیا اسے غسل دینے؟ جی ہاں ضرور چلوں گی، لیکن ہاں مجھے پتا ہے تمہاری اجرت ہے، دے دوں گی اور تمہاری سوچ سے زیادہ دوں گی۔ اس عورت نے اتنا کہا تو میں جھٹ سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیٹھتی بھی کیوں نہ؟ میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیا ہے مجھ میں جو وہ مجھے اچھی خاصی اجرت دے گی۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا بنگلہ آ گیا۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ جنازے میں تو اچھے خاصے لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جس بیچاری عورت کی میت پڑی تھی اس کے لاحقین وہاں پر نہیں تھے۔ سب لوگ اس طرح تھے جیسے کہ اجنبی ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن پھر بھی میت کو غسل تو دینا ہی تھا۔ میں غسل سے فارغ ہوئی تو وہ عورت بڑی متاثر تھی۔ کہنے لگی کہ لڑکی تم تو اچھی خاصی کام کی ہو، تم غسل دینے کے 500 روپے نہیں 5000 روپے لیا کرو۔ میں نے کہا بی بی جی آپ کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ میں تو ایک معمولی سی غسل دینے والی عورت ہوں، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے۔ میری والدہ 150 روپیہ لیا کرتی تھیں، میں 300 روپے لیتی ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ اور کوئی مجھے روپیہ پیسہ نہیں ملے گا۔ پھر لوگ کون سا روز روز مرتے ہیں، مہینے میں 1-2 بار ہی کہیں جانا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاتون ہنس پڑی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر پورے مہینے میں تم 300 روپے کے حساب سے 3-4 غسل دیتی ہو تو تمہیں مشکل سے 1200 روپے ملیں گے۔ 1200 روپے سے کیا ہوتا ہے آج کل، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس عورت کی بات سن کر میں ششو پن میں پڑ گئی تھی، کیونکہ صرف میرے مکان کا کرایہ ہی 800 تھا، پیچھے 400 روپے میں مجھے پورا گھر چلانا پڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ کہنے لگی میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تم وہ ترکیب آزما لو گی تو لوگ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگیں گے، یعنی کہ 5000 روپے دینے لگیں گے، اور تمہارا کام بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ لوگ تمہاری اتنی عزت کریں گے کہ تمہیں آ کر گاڑی میں بٹھا کر لے کر جائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا وعدہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جب لوگ تمہیں نذرانے دیں گے، پیسے دیں گے، تو تم اس کا آدھا حصہ مجھے لا کر دو گی۔ دیکھو میں امیر تو ہوں، میرا گھر بار تو بنا ہوا ہے، لیکن خرچہ میرا بھی نہیں چلتا۔ طریقے سارے میں تمہیں بتاؤں گی، تم بس لوگوں سے زیادہ پیسے مانگنا، اور تم شرط لگا لو لوگ تمہیں زیادہ پیسے ضرور دیں گے۔ رفتہ رفتہ تم مشہور بھی ہوتی جاؤ گی، تمہیں اس کے علاوہ اور کیا ہی چاہیے؟ تمہاری شہرت کسی پیر کے جیسی ہو جائے گی، سمجھی تم؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی ایک ایسے شخص سے ملواتی ہوں جو تمہارا راستہ ہموار کرے گا۔ پھر اس عورت نے دروازہ کھولا تو ایک خواجہ سرا اندر برآمد ہوا۔ میں نے دیکھا اس کا سر گنجا تھا اور اس نے عجیب سا بے ڈھنگا میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا، لیکن اس کی بول چال اور آواز بہت ہی اچھی تھی۔ وہ بات کرتا تو انسان کے دل پر اثر ہوتا۔ بی بی جی نے مجھ سے کہا کہ اس کا نام ببن ہے، ببن تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہیں ایسے ایسے طریقے بتائے گا کہ لوگ تمہیں پیسے دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ببن کو تم اپنے گھر میں آنے دینا، یہ بہت شریف انسان ہے، اس نے کبھی کسی کا بال تک بیکا نہیں کیا، تمہیں بھی کچھ نہیں کہے گا، سوائے تمہارے بھلے کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ ببن کو دیکھ کر مجھے دل میں عجیب سا ڈر لگا، تو اب کیا میں خواجہ سرا کے ساتھ کام کروں گی؟ میں نے دل میں سوچا، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ مجھے اب ببن کی مدد لازمی لینی تھی،
کیونکہ 5,000 روپے کا سن کر میرا ذہن ایک جگہ پر ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ میں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میں نے اس پیسے سے لینا تھی۔ ببن بھی میری آنکھوں کے اشارے سمجھ گیا، کہنے لگا چلو ہمیں ابھی بازار جانا ہے۔ میں اس کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر بھی جاتی تھی، لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ ببن اور میں بڑی کوٹھی سے نکلے، ہم لوگ ایک رکشے میں بیٹھے اور بازار آ گئے۔ راستہ پوری ببن خاموش رہا، وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے مجھ سے ڈر رہا ہو۔ رکشے والے کو کرایہ بھی میں نے دیا۔ ببن جیسے ہی بازار میں اترا، اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے ایک دکان کا راستہ لیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا ببن کے پاس تقریباً 5-10 ہزار روپے کی رقم تھی۔ اس نے دکان سے کافی کچھ لیا، جس میں ایک کاجل، سرما اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں میں جانتی نہیں تھی۔ وہاں سے خریداری کرنے کے بعد ببن نے ایک اور جگہ سے برقع لیا۔ یہ برقع بڑا بڑا کالا اور چادر کے جیسا تھا جسے اوڑھا جا سکتا تھا۔ کہنے لگا اب ہم گھر چلتے ہیں، میں تمہیں تیار کروں گا، تمہیں ایک ایسی پیرنی کی شکل دوں گا جو بہت ہی معتبر لگتی ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی تھی، لیکن ببن نے مجھے حوصلہ دیا اور بولا کہ جب پیسے آنے لگیں گے تب تمہیں سب کچھ اچھا لگے گا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ ببن نے میرا پورا میک اپ کیا، مجھے کاجل لگوایا، میرے گلے میں منگوں والا ہار ڈالا، مجھے کالے رنگ کا ایک برقع بھی اوڑھا دیا۔ اب میں مکمل پیرنی کے روپ میں آ گئی تھی۔ واہ، اب تم مست پیرنی لگ رہی ہو، ببن نے کہا لگا کر کہا۔ اب تم دیکھنا تو صحیح میں اگلا کام کیا کرتا ہوں، لوگ تمہیں پیسہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اتنا کہہ کر ببن کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ اپنے پاؤں کے ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے، تمہیں کسی چیز کا ڈر ہے کیا؟ ببن پہلی بار کھلکھلا کر ہنسا اور اس کے ساتھ ہی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بڑی بیوی سے ڈر لگتا ہے۔ تم خدا کے لیے میری کوئی بھی بات بڑی بیوی سے نہیں کرنا۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کام والی جس کو تم نے غسل دیا تھا، میرا مطلب جس کی میت کو تم نے غسل دیا تھا، تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھی؟ کون تھی؟ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے ببن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ ایک ایسی بیچاری مظلوم اور بدبخت عورت تھی جو باجی کے ظلم اور قہر کا نشانہ بنی۔ کیوں، اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ باجی کی بہت خدمت گزار تھی، اس نے زندگی بھر باجی کی اتنی خدمت کی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ لیکن بیچاری، ایک دن اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی؟ میں نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا تو ببن خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بی بی جی بہت ظالم ہیں، معمولی سی غلطی پر اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر تمہیں بلا کر خفیہ طریقے سے میت کو غسل دیا۔ اب اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسما کے ساتھ کیا ہوا۔ بیچاری کے بارے میں بی بی جی یہی مشہور کریں گی کہ وہ خود کسی کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، اس کے گھر والوں کو 5-7 لاکھ روپے دے دیں گی تاکہ وہ زیادہ ماتم نہ کریں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ عورت کتنی ظالم ہے۔ اگر تم نے بھی اس کی بات نہیں مانی، زیادہ بحث یا چون چراں کی، تو یہ تمہارے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کرے گی۔ میں تو اس کا غلام ہوں، اس کے اشاروں پر ناچتا ہوں، تب جا کر مجھے کچھ کہتی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں کڑیل جوان ہوں، اگر یہ چاہے بھی تو مجھے کچھ کہہ نہیں سکتی، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس مجھے اسی چیز کا فائدہ ہے، میں اس کے ساتھ آتا جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ کام تو کرتا ہوں، لیکن اس کا نوکر بن کر نہیں رہتا، نہ ہی اس کے گھر میں رہتا ہوں۔ البتہ اس کے سامنے اس کا غلام ہی رہتا ہوں، جو یہ کہتی ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اچھا تو کوئی بات نہیں، ہم کون سا اس کے ساتھ کوئی پنگا لینے والے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ماننے پر آ جائے۔ اس نے اپنی کام والی کو پتہ نہیں کس وجہ سے مارا ہوگا۔ میں اندر سے ڈر تو گئی تھی، لیکن میں نے ببن کو یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اب میں بس اسی انتظار میں تھی کہ کب کوئی مجھے اپنے گھر میت کو غسل دینے کے لیے بلائے اور ببن بھی اپنی مہارت دکھائے۔ میرے لیے مہینے کا آخر بہت مشکل ہوتا تھا۔ مہینے کے آخر میں مجھے کرایہ بھی دینا پڑتا اور باقی خرچے بھی کرنا پڑتے تھے۔ تبھی ایک دن رات کے تقریباً 8 بجے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ببن کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ رات کے اس وقت تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں پتا تو ہے ہمارا کام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چلو باہر گاڑی کھڑی ہے،
بہت بڑے صاحب کے ہاں ان کی بیٹی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے تبرکات کی وجہ سے لوگ تمہیں اب پسند کرنے لگے ہیں۔ میں نے ہی انہیں بتایا تھا۔ بڑے صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ ببن اب اپنی جھوٹی کہانیاں سنانا شروع ہو گیا ہے۔ جی صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر تک آتی ہوں، میں یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ ببن میرے ساتھ ہی پیچھے پیچھے گھر میں گھس آیا۔ مجھے آتے ہی ڈانٹنے لگا، پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ اسے صاحب کیوں بول رہی ہو؟ یہ بوڑھا تمہیں پیرنی سمجھ رہا ہے، اس کے ساتھ پیرنی کی طرح ہی بات کرنا، سب کو بچہ بچہ کہہ کر پکارنا تاکہ سب لوگ تمہیں بہت عمر رسیدہ سمجھیں۔ ببن کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے کاجل وغیرہ لگانے کی ہدایت بھی کی۔ میں بھی مالا وغیرہ پہن کر باہر نکل آئی۔ میں نے اپنا کالا برقع بھی اوڑھ لیا اور اس کالی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں جس بنگلے میں گئی تھی وہ واقعی میں بہت ہی سادہ عالی شان تھا۔ جس بچی کی موت واقع ہوئی تھی وہ 20 سے 22 سال کے درمیان کی تھی۔ میں نے اسے غسل تو دے دیا، لیکن ببن نے مجھے آ کر بتایا کہ اس کی ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ ببن نے مجھے خاص ہدایات بھی کی تھیں کہ میں اس سے کسی نہ کسی طریقے سے نذرانہ بٹورنے کی کوشش کروں۔ وہ عورت میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ بس پیرنی جی، آپ کو میں کیا ہی بتاؤں، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ منحوس، پردہ بھی نہیں کرتی تھی، نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، میک اپ کر کے باہر جایا کرتی تھی۔ مجھے تو اپنی بچی کے انجام سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، اپنی بچی کے لیے قرآن پاک پڑھا کرو۔ اور بھی میں نے اسے کچھ مشکل وظائف بتا دیے کہ یہ تم کرو تو تمہاری بچی قبر میں کبھی بھی عذاب میں نہیں روئے گی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ بی بی جی، میں یہ سب وظائف کیسے کروں گی؟ آپ کو تو پتہ ہے میں ان پڑھ عورت ہوں۔ میں اس بڑے بنگلے میں اچھے وقتوں میں بیاہ کر آ گئی تھی۔ میں صرف دوسرے پاس ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں، نہ ہی قرآن پاک پڑھا ہے۔ کیا میری طرف سے یہ وظیفے آپ کر لیں گی؟ ہاں، میں ضرور کروں گی۔ بس میں نے اتنی بات کی تھی کہ ببن نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ اندر ہی رہا۔ میں باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ببن آیا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی آنکھوں سے چمک آ رہی تھی، جبکہ لہجے میں خوشی ایسی تھی جیسے کسی شادی سے ہو کر جا رہا ہو۔ بوڑھے کی گاڑی میں بیٹھ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آئی تو ببن بھی میرے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے میرے آگے 1,000 روپے کے 5 نوٹ رکھے۔ یہ کیا ہے؟ بھول گئی ہو کیا پیرنی؟ ببن نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری اجرت ہے، پر تم تو کہہ رہے تھے کہ آدھی اجرت بی بی جی کی ہوگی۔ ہاں ہوگی، ان کو بھی میں دے دوں گا، لیکن ان لوگوں نے زیادہ پیسے دیے تھے۔ اب میں بی بی جی کے پاس جا رہا ہوں کہ ہمیں اگر اس طرح کا ایک اور بھی آدمی مل جائے، ہماری تو زندگی سنور جائے گی۔ 5,000 میں زندگی نہیں سنور سکتی ببن، تمہارے لیے 5,000 روپے بھی بہت بڑا ہے۔ مت بھولو کہ تم 1,200 روپے مہینے کے لیے بھی ترستی تھی۔ ببن نے فوراً ہی مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر کو اچھی طرح سے بند کر دیا تھا۔ میرے بچے آج بہت خوش تھے، کیونکہ مجھے اب اتنے پیسے مل چکے تھے کہ میں انہیں 2-3 مہینے مکمل عیاشی کروا سکتی تھی۔ میں نے بچوں سے وعدہ کیا کہ کل ہر وہ چیز لاؤں گی جسے کھانے کی انہیں کبھی تمنا تھی۔ اگلے دن میرے لیے بہت زیادہ خوشیوں والا تھا۔ میں نے گھر میں ہر چیز لائی۔ ایک آسودگی سی تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا بنگلے پر جا کر بی بی صاحبہ کا شکریہ ادا کروں۔ میں فوراً اپنے گھر سے نکلی، کچھ پھل فروٹ وغیرہ بھی لیے اور ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ان دنوں زیادہ مہنگائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہت کم داموں میں پھل فروٹ بھی مل جایا کرتا تھا۔ میں نے 30 روپے کے فروٹ لیے اور وہ مجھے بہت زیادہ لگ رہے تھے۔ خیر میں بی بی جی کے بنگلے کی طرف چل پڑی، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی میں نے دیکھا ببن دروازے پر کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کر یکدم چونک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے اسے دیکھا تو مجھے شک سا ہوا کہ آخر یہ مجھے اس عورت سے ملنے کیوں نہیں دینا چاہتا جس نے مجھے یہ کام سکھایا کرنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ میں بی بی جی سے ملنے آئی ہوں۔ ببن مجھ سے کہنے لگا کہ خبردار، اگر تم نے ان سے پیسوں کی کوئی بھی بات کی، کہنا کہ ببن نے مجھے صرف 2,500 روپے دیے ہیں۔ اگر تم نے 5,000 کا نام لیا تو وہ تم سے مزید 2,500 روپے لے لے گی۔ اس نے تو مجھ سے یہی کہا تھا،
کہ آدھی کمائی اس کی اور آدھی تمہاری، لیکن میں نے تمہیں پورے 5,000 روپے دے دیے۔ تو پھر وہ مانی کیسے؟ میری بات پر ببن ارے میرا نام بھی ببن ہے، کچھ مہارتیں میرے اندر بھی ہیں، بس تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر تمہیں اس ظالم عورت سے پیسہ کمانا ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو جو میں کہتا ہوں وہی کرو، اور اسے کوئی بھی زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ یہ کہنا کہ ببن نے جا کر اس عورت سے کوئی بات چیت کی تھی، بس کہنا کہ اس نے 5,000 روپے دیے جس میں سے 2,500 روپے ببن نے مجھے دیے۔ میں ببن کی باتیں سن کر حیران تھی، لیکن اس عورت سے جا کر میں نے یہی بات کہی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم مزید ترقی کرو، تمہارے لیے میں مزید پیرنی بننے کی بھی بندوبست کر دوں گی، لوگ تمہیں گھر میں نعتیں پڑھنے کے لیے بھی بلایا کریں گے، اس میں سے بھی آدھے پیسے مجھے دینا۔ میں بہت خوش تھی۔ اب تو یہ سلسلہ چل پڑا تھا، میں 5,000 روپے ہر غسل کے وقت لیتی اور لوگ مجھے دھڑا دھڑ اپنے گھر لے کر جاتے۔ میری دوسری کمائی بھی شروع ہو گئی تھی، میں ایک پیرنی کے طور پر جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن سلسلہ کہیں نہ کہیں کھٹکتا بھی تھا کہ پتہ نہیں میری حقیقت کب لوگوں پر آشکار ہو جائے گی اور لوگ مجھے پیسے دینا چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک دن ایک عجیب معاملہ ہوا۔ میں گھر آ رہی تھی کہ ایک فقیر میرے راستے میں آ گیا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، بی بی خدا کے لیے میری جوان بیٹی مر گئی ہے، اسے غسل دے دو۔ اچھا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے اس کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، لیکن تمہیں دعا دوں گا میں، میری دعا بہت لگتی ہے، تمہیں ایک دن میں کروڑ پتی بنا دے گی، خدا کے لیے میرے گھر چلو، میری بیٹی جوان ہے، زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھول پاؤں گا، میں کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا ورنہ بدنام ہو جاؤں گا۔ کیوں بدنام کیوں ہو جاؤ گے؟ تمہاری بیٹی نے ایسا کیا کیا ہے؟ بس خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، ورنہ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ وہ بوڑھا پھر سے رونے لگا۔ اچھا رو مت، میں کچھ کرتی ہوں۔ میں نے اپنا پیرنی فقیرنی والا حلیہ وہیں پر پھینک پڑی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہاں پر کوئی بھی مجھے پہچانے۔ بوڑھے نے مجھے بہت المناک داستان سنائی، کہنے لگا کہ میری بیٹی اس زندگی سے ہنسی خوشی نہیں گئی، بلکہ اس کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ بوڑھے نے جو مجھے بتایا وہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک ذمہ دار نے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یہاں تک کہ اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ لڑکی کے جسم پر جا بجا نیلے پیلے داغ تھے، جس سے لگتا تھا کہ اسے واقعی میں ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے دل میں بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس غریب باپ کے غم کا کیا جس کی بیٹی آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں، میں کسی نہ کسی سے بات کر کے آپ کی بیٹی کا انصاف آپ کے سامنے کروں گی۔ بوڑھا مجھے دعائیں دینے لگا، بولا کہ بیٹی تم گھر جاؤ گی تو دیکھ لینا تمہارے لیے بہت کچھ انتظار کر رہا ہوگا، میرا دل کہتا ہے دیکھ لینا تمہارے لیے بہت کچھ انتظار کر رہا ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں زندگی میں بہت کچھ ملے گا۔ مجھے اس بوڑھے کی باتیں اچھی لگی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی کام بنا پیسوں کے اور بہت زیادہ سکون سے کیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر متاثر بھی ہوئی، میرا دل بھی پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بوڑھے کی مدد ضرور کروں گی۔ اس وقت مجھے ببن کی شدید یاد آئی، وہ بھی اکثر ایسے معاملوں میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ کڑیل جوان تھا، اس کے لیے طاقتور ہونا بہت عام سی بات تھی۔ وہ جب بھی کسی کو سبق سکھانا چاہتا تو اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مالکن کے اثر رسوخ کو بھی استعمال کرتا تھا۔ اسی لیے زندگی میں پہلی بار میں ببن کے گھر جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہی میرے گھر آیا کرتا تھا۔ میں نے اسے پیشگی بتا نہیں رکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں فوراً ہی اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ رات کا وقت تھا، شاید ببن گھر پر نہیں تھا۔ ایک چھوٹے بچے نے دروازہ کھولا۔ بچہ بہت باتونی تھا۔ میں نے بی بی جی آج کل تو میں مست عیاشی کر رہا ہوں۔ واہ بھائی کس طرح کی عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ببن بھائی بہت کچھ لاتے ہیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ گھر میں سونے چاندی کے زیورات آتے ہیں، ببن نے تو مجھے مہنگے مہنگے کپڑے بھی لے کر دیے ہیں۔ ببن اتنا امیر ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ اتنے میں ببن گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم کب آئی؟ ببن فوراً گھبرا گیا۔ میں کب آئی یہ تو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے مجھے بھی دھوکا دیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گیا۔ مجھے لگا کہ تم مالکن کو بتا دو گی، تم اس کی بہت زیادہ وفادار ہو، اسی لیے میں نے تمہیں سارا سچ نہیں بتایا۔ سچ کیا ہے سارا؟ مجھے سچ سچ بتا دو۔
इतनी आसानी से तो नहीं जितना मैं बता रही हूँ। मगर मेरे ज़रा से इसरार करने पर बबन ने मुझे सारी बातें बता दी। कहने लगा कि लोग उसे बहुत सारा नजराना देते हैं, कभी सोने चांदी के जेवरात भी दे देते हैं। मेरे पीछे लोग उसे वो मुख्तलिफ किस्म की डीलें करता है, कभी वजीफे के नाम पर तो कभी कुर्बानी के नाम पर। वो लोगों से बहुत सारे पैसे ऐंठ लेता था। अक्सर लोग अमीर ही होते थे, इसलिए बबन को इस बात का कोई एहसास जुर्म नहीं था। मुझसे वो इसलिए ये सारी बातें नहीं करता था कि वो मालकिन से भी डरता था। मालकिन को उसने 5-5 हज़ार रुपये देकर खुश कर रखा था। उन दिनों 5 हज़ार रुपये भी बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन अब बबन का भांडा फूट गया था। उसके पास मुझसे छुपाने के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं था। मेरे सामने एतराफ़ कर लिया कि उसके पास लाखों रुपए हैं, जिनसे अब हम कारोबार भी कर सकते हैं। बबन की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। लोगों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी ने हमें कितना अमीर कर दिया था। बबन ने मुझसे दयानतदारी के साथ उन सारे पैसों की तफसीलात भी बताई और कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो हम ब्यूटिशियन का कारोबार कर सकते हैं। उसे मेकअप का बहुत शौक था और सारा सामान भी मालूम था। बस उसे ये डर था कि लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, खासकर औरतें। बबन ने और मैंने मिलकर एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल दिया। हम दोनों बहुत पैसा मिलकर कमाने लगे। बड़ी बी को हम कुछ रुपए महीने के दिया करते और कहते कि ये मैयतों को गुस्ल देकर हासिल होने वाली रकम है। मगर उसे नहीं पता कि हम हराम कमाई से हलाल कमाई पर मुंतकिल हो चुके हैं। खुदा ताला हमारे कारोबार में बहुत तरक्की दे चुका है। आप भी दुआ कीजिएगा कि हमारा कारोबार ऐसे ही चलता रहे।